نماز کے دوران میں بازو اوپر کر کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ عبدالصمد نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے۔ اکثر جب تم لوگ وضو کر کے آتے ہو نا تو بسا اوقات رکعت جاتی ہے، یا مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے تو رکعت جانے کے جلدی میں وہ آستین اوپر کر کے یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے آستین اوپر کر کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آستین اوپر کر کے جان بوجھ کر ویسے اوپر کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، کہ نماز کے دوران کوئی شخص پہلے سے آستین اوپر کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ باہر سے آیا، ابھی وضو کر کے آیا، رکعت جا رہی ہے، تو اگر وہ آستینیں نیچے کرے گا تو رکعت چلی جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر نماز کے دوران آستینیں نیچے کرے، لیکن اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے نماز کے دوران آپ آستین اس طریقے سے نیچے کریں کہ عمل کثیر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر میرے یہ آستینیں یہ بڑھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اوپر ہے، اب میں یوں کھڑا ہوں، یہ آستین اوپر ہے، تو میں جب رکوع میں جاؤں گا تو ہلکا سے یوں کروں گا تو نیچے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہلکا سا معمولی سا یوں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کے ساتھ آپ لڑنا شروع کر دیں، بس لگے ہوئے ہیں۔ اگر 1-1.5 سیکنڈ کے اندر آپ جو ہے نیچے کر سکتے تو آپ ایک رکعت میں ایک نیچے کریں، پھر آپ رکوع میں چلے گئے یا سجدے میں چلے گئے، پھر اس سے اٹھ کے تحیات میں بیٹھ گئے یا پھر کھڑے ہو گئے، تو پھر کھڑے ہو کر آپ دوسرا آستین جلدی سے تھوڑا سا نیچے کریں، یا مکمل نیچے ہو سکتا ہے تو مکمل نیچے کریں جلدی سے، اگر مکمل نہیں ہو سکتا تو تھوڑا سا نیچے کریں، پھر دوسرے رکن میں جا کے جو ہے آپ پھر تھوڑا سا اور نیچے کریں، ٹھیک ہے؟ تو البتہ یہ ہے کہ آستین اوپر چڑھا کر نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آستین اوپر چڑھا کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، آستین نیچے کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر یوں غلطی سے ہو یا نماز جو ہے وہ رکعت لینے کی صورت میں، پہنچانے کی صورت میں آپ کے آستین اوپر رہ جائے تو اس کو نیچے کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ قاری صاحب، کئی لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا، یہ بلال نے سوال کیا اور بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کئی لوگ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے نماز میں دھیان کی اور جاتا ہے، دھیان کے آگے پیچھے جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ آگے آنکھیں بند کریں، اپنا دھیان واپس نماز کی طرف لیں، پھر آنکھیں جو ہے وہ آپ کھولیں۔ لگاتار آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قاری صاحب، سفرانہ نماز کس طرح ہوتی ہے؟ اچھا، یہ عبدالمعیز نے سوال پوچھا کہ بھئی سفرانہ نماز کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ جان لو کہ سفرانہ نماز ہے کیا، کیسے، ٹھیک ہے؟ تو سفرانہ نماز میں پہلی بات یہ جان لو کہ جن نمازوں میں 4 رکعتیں ہیں، جن نمازوں میں 4 رکعتیں ہیں، ان نمازوں میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن نمازوں میں 4 نہیں ہے، 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں تو وہ پوری پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سفرانہ نماز آدھی ہوتی ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی فجر کی نماز 1 رکعت پڑھ دے اور مغرب کی نماز 1.5 رکعت پڑھ لے، تو ایسا نہیں ہے۔ فجر کی نماز پوری ہے، مغرب کی نماز پوری ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، البتہ عشاء، عصر اور ظہر اس کے فرائض صرف فرض نماز جو ہے وہ آدھی پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدھی پڑھنی ہے۔ وہ تب جب آپ سفر میں ہوں، اور سفر جو ہے آج کل کے حساب سے تقریباً 76 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر اتنا سفر آپ کا ہے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ سفرانہ نماز پڑھنی ہے۔ مطلب اگر ظہر، عصر یا عشاء کی نماز آپ پر دوران سفر آ گئی تو آپ صرف 2 رکعت پڑھیں گے، اور وہ 2 رکعت آپ دونوں رکعتوں میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورت بھی پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ویسے جب ہم پڑھتے ہیں نا تو 2 رکعتوں میں سورت پڑھتے ہیں، 2 میں نہیں پڑھتے، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ دونوں رکعتوں میں ہم نے جو ہے وہ سورت پڑھنی ہے۔ البتہ ہم نے نیت کیا کرنی ہے کہ میں سفرانہ نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ ایک مسئلہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی یاد کر لو کہ سفر کے نماز کے دوران صرف فرض نماز آدھی ہوتی ہے، سنتیں پوری مکمل پڑھنی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سنت بھی معاف ہے۔ سنت وہ تب معاف ہے
جب آپ سفر پہ جا رہے ہو اور آپ راستے میں ہو، آپ اگر سنت پڑھتے ہیں تو گاڑی نکل جاتی ہے یا ٹائم نکل جاتا ہے یا دیر ہو رہی ہے تو آپ سنت چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں سے پشاور چلے گئے، پشاور آپ اپنے گھر میں ہیں اور صحیح آرام سے ہیں یا کسی کے گھر مہمان ہیں، تو آپ سفر فرض نماز تو 2 رکعتیں پڑھیں گے لیکن سنتیں بھی ساتھ آپ پڑھیں گے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ٹھیک ہو گیا. کار صاحب کیا نام ہے، ہم آخری رکعت میں اتحیات میں پہنچے تو نماز کس طرح پڑھیں گے؟ اچھا، مجاہد نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی آخری رکعت کے اتحیات میں اگر ہم پہنچے تو پھر ہم نماز کس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے کہ بھئی اگر ہم آخری میں آئیں تو پھر نماز کا پڑھنے کا طریقہ ہمارا کیا ہوگا. یہ بہت زبردست بات ہے اور بہت زبردست سوال ہے. تو آپ لوگوں نے نماز جس طرح ہم شروع کرتے ہیں نا نماز، تو نماز اگر آپ سے کچھ رکعتیں چلی بھی گئی تب بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے. آپ سے اگر کچھ رکعتیں چلی بھی گئی ہے تب بھی آپ نے اسی طرح نماز پڑھنا ہے، جیسے آپ ایسے پڑھیں گے جیسے آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ بالکل آخری رکعت میں آئے، اتحیات میں آپ پہنچ گئے، تو جیسے امام سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ شروع سے. سبحانک اللہم سے آپ نے شروع کرنا ہے اور آپ نے ایسے شروع کرنا ہے جیسے آپ کی ابھی نماز ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ نے شروع سے رکعتیں شروع کرنی ہے تو پھر آپ چاروں رکعتیں ویسے پڑھیں گے جیسے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر بالفرض ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آخری رکعت میں نہیں بلکہ ایک رکعت آپ کو مل گیا، ایک رکعت آپ کو مل گیا، یعنی تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے شروع میں آپ آ گئے، ایک رکعت تو آپ کو مل گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایک رکعت آپ کو مل گیا، وہ کون سی رکعت ہیں؟ آخری. اور آخری رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، فرض نماز ہے، تو آخری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. تو مطلب خالی رکعت اسے کہتے ہیں. خالی رکعت آپ نے ایک پڑھ لیا، تو اب نماز میں 4 رکعت اگر ہے تو اس میں کتنے رکعت خالی ہوتے ہیں اور کتنے جو ہے وہ کتنے میں سورتیں پڑھی جاتی ہے؟ 2 رکعت. 2 خالی ہوتے اور 2 میں سورت پڑھی جاتی ہے. 2 خالی ہوتے اور 2 میں سورت پڑھی جاتی ہے. تو اب آخری رکعت میں آپ نے ایک خالی رکعت آپ نے پا لیا ہے، تو اب آپ کے خالی کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں؟ 1. اور جو سورتوں والی کتنی رہ گئی ہے؟ 2. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات کنفرم کر لو کہ اب آپ نے 1 رکعت خالی پڑھنی ہے اور 2 میں سورتیں بھی پڑھنی ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اب کس ترتیب سے پڑھیں گے کہ آپ نے ایک خالی رکعت پا لیا ہے، اب اس کے ساتھ دوسرا خالی پڑھیں گے، یا آپ نے شروع ہی سے جو ہے پہلے جو ہے وہ سورتوں والے پڑھنے ہیں یا پہلے جو ہے وہ خالی والا پڑھنا ہے. تو اب آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ نے نماز اسی طرح پڑھنا ہے جیسے شروع ہی سے پڑھتے ہیں، جیسے شروع ہی سے پڑھتے ہیں. مطلب آپ سے 1 رکعت چلا گیا، آپ کھڑے ہو جائیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ سبحانک اللہم سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم سے آپ نے شروع کیا، پہلی رکعت، دوسری رکعت اور تیسری رکعت خالی، چوتھی رکعت آپ نے خالی پڑھی ہوئی ہے. اسی طرح اگر آپ سے 2 رکعتیں چلی گئی، 2 خالی رکعتیں آپ نے پا لی ہے، ٹھیک ہے، اور 2 رکعتیں آپ سے جو ہے وہ شروع کے 2 رکعت جس میں سورت پڑھی جاتی ہے وہ آپ سے چلے گئے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. پہلی رکعت میں آپ سورت بھی ملا کے پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ اور سورت ملا کے پڑھیں گے. دوسرے میں بھی سورت اور سورت ملا کے، سورۃ فاتحہ اور سورت ملا کے پڑھیں گے. اور 2 رکعتیں آپ نے کون سی پڑھی ہوئی ہے؟ خالی. تو خالی 2 آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور جو رہ گئی ہے وہ کون سی ہے؟ سورتوں والی. تو وہ 2 آپ نے پڑھ لی ہے. اسی طرح اگر آپ سے جو 3 رکعتیں چلی گئی اور 1 رکعت آپ نے پا لی ہے، تو جو رکعت آپ سے گئی ہے وہ کون سی ہے؟ سورت والی، ثنا اور سورت والی. تو وہی رکعت آپ نے پھر کیا کرنی ہے؟ لوٹانی ہے. جیسے امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، ثنا سبحانہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے. تو باقی 1 سورت اور 2 خالی رکعتیں تو آپ نے پڑھ لی تھی، 1 سورت اور 1 خالی جو ہے وہ فاتحہ والی جو ہے آپ سے رہ گئی تھی، تو وہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ پڑھ لینی ہے. تو لہٰذا نماز پڑھنے کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ جو رکعتیں آپ کو ملی ہے وہی آپ کو مل گئی ہے، اور جو آپ کی رہ گئی ہے تو انہی رکعتوں کو آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بس پھر باقی کل